محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رہے کہ میرا یہ چینل خالص دینی و شرعی چینل ہے جو ہر روز احکام شرع پر مشتمل معلومات نشر کرتا رہتا ہے۔ یہ چینل جو بھی احکام شرع نشر کرتا ہے وہ فقہ حنفی کے اعتبار سے ہوتے ہیں، لہذا اگر آپ اسلامی و شرعی معلومات ٹھوس دلیلوں کے ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کریں۔ آپ ہمارے حوصلہ افزائی کرتے رہیں تاکہ ہر روز ہم ایسی ہی معلومات آپ کو بآسانی فراہم کرتے رہیں۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا۔ چلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسباب فقر و تنگ دستی قسط نمبر 2۔ 99 اسباب پہلی ویڈیو میں گزر چکے، اب اس کے آگے سماعت فرمائیں۔ نمبر 100، صحیح رشتہ ملنے کے باوجود جوان بچی کی شادی نہ کرنا، یہ بھی بے برکتی کا سبب ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالی ہم اس کے لیے ایک الگ سی ویڈیو بنائیں گے۔ معمولات مشائخ سے یہ ہم نے جو کچھ نقل کیا، اس سلسلے میں یہ بتا دینا بھی مفید اور کارآمد ہوگا کہ احکام شریعت کے خلاف قدم بڑھانا، اپنے لیے برکتوں کے دروازے بند کرنا، نحوست و افلاس اور فقر و تنگ دستی کو دعوت دینا ہے۔ اس تقدیر پر اور بہت سے لوگ ایسے نکل سکتے ہیں کہ دانستہ مضرتوں میں گرتے اور پھر بلاؤں میں گھر کر خود کردہ کا علاج ڈھونڈتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اس باب میں ان کی دعائیں ان کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ سبب ظاہر ہے کہ یہ کام خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیے ہیں۔ مثلا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ کہ جس کے نکاح میں کوئی بد اخلاق عورت ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے، سب سے بڑی بات، انشاءاللہ اس کی تشریح آگے آتی ہے۔ دوسرا وہ جس کا کسی پر کچھ آتا تھا اور وہ اس کے گواہ نہ کیے۔ تیسرا وہ جس نے سفیہ یعنی بے عقل کو مال سپرد کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سفیہوں کو اپنا مال نہ دو، حوالہ حاکم۔ ایک اور حدیث شریف میں ایسے ہی 3 اور ارشاد فرمائے، یعنی ایسے ہی 3 لوگ اور ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ کہ ویرانے مکان میں اترے، دوسرا وہ کہ مسافر کی سرے راہ مقام کرے، یعنی سڑک سے بچ کر نہ ٹھہرے، حوالہ طبرانی شریف۔ تیسرا وہ جس نے خود اپنا جانور چھوڑ دیا، اب خدا سے دعا کرتا ہے کہ اسے روک دے۔ تو یہ 6 ہوئے جن کی نسبت تصحیح فرمائی کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ظاہر ہے کہ جب دعا قبول نہ ہوگی تو برکت جائے گی، پریشانی آئے گی، اضطرار و بے قراری میں اضافہ ہوگا اور افلاس و تنگ دستی منہ چڑھائے گی، اور ان امور میں عدم قبول کا سبب ظاہر کہ یہ کام خود اپنے ہاتھوں کیے ہیں۔ ویرانے مکان میں اترنے والا اس کی مضرتوں سے آگاہ ہے، اور پھر اگر وہاں چوری ہو یا کوئی لوٹ لے یا جن ایذا پہنچائیں تو یہ باتیں خود اس کی قبول ہوئی ہیں، اب کیوں ان کی رفع کی دعائیں کرتا اور گھبراتا ہے؟ یوں ہی جب رستے پہ قیام کیا تو ہر قسم کے لوگ گزریں گے۔ اب اگر چوری ہو جائے یا ہاتھی گھوڑے کے پیر یا عصر حاضر میں گاڑی وغیرہ سے ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پیر یا کسی اور سواری سے کچھ نقصان پہنچ جائے یا رات کو سانپ وغیرہ سے ایذا پہنچے تو اس کا اپنا کیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو سرے راہ نہ اترو، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جسے چاہے راہ پر پھیلنے کی اجازت دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی خلاف ورزی نحوست لائے گی، اور جانور بلکہ اپنے کسی بھی مال کو بلا حفاظت بے احتیاطی سے چھوڑ کر یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر، ظاہر حماقت ہے۔ ہم نے گاڑی میں اپنے چابی لگی رہنے دی اور اس کے بعد ہم نے ایسے ہی کھڑی کر دی جہاں تہاں، ظاہر سے کوئی نہ کوئی چور اٹھا لے جائے گا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی مثال پیش کی جا سکتی ہے، اور ایسے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کیا واحد قہار کو آزماتا یا معاذ اللہ اسے اپنا محکوم ٹھہراتا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اور عورت کی نسبت صحیح حدیث سے ثابت کہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی ہے، اس کی کجی ہرگز نہ جائے گی، سیدھا کرنا چاہو تو ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے۔ بس یا تو آدمی اس کی کجی پر صبر کرے یا طلاق دے دے، اور یہ کہ نہ طلاق دیتا ہے نہ صبر کرتا ہے بلکہ بددعا دیتا ہے، خواہ خود کو یا عورت کو، اور روز روز کی کلکل سے گھبرایا اور بوکھلایا پھرتا ہے۔ اب گھر میں نحوست نہ آئے گی تو کیا رحمت و انوار کی بارش ہوگی؟ سوچو مسلمانوں، ضرور سوچو، اللہ کے واسطے سوچو۔ اور سفیہ، نہ تجربہ کار، نہ قابل اعتماد کو، چور چکے، لیمار کو مال دے کر جب گواہ نہ کیے تو خود اپنا مال ہلاکت میں ڈالا۔
صفی کو دینا بربادی کے لیے پیش کرنا ہے، پھر دانستہ مضرت میں گر کر برکت کی دعا مانگنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ خود کردارہ علاج نیست، یعنی اپنے کیے کا علاج نہیں ہے۔ پیر پہ کلہاڑی ماریں، اس کے بعد آپ دعا کریں۔ علماء کرام و صوفیہ اعظام نے اس موقع کی مناسبت سے اور بھی ایسے لوگ گنائے ہیں جو خود کردہ کا علاج ڈھونڈتے ہیں۔ مثلاً جو بغیر کسی سخت مجبوری کے رات کو ایسے وقت گھر سے باہر نکلے کہ لوگ سو گئے ہوں، پاؤں کی پہچل راستے سے موقوف ہو گئی، خاص کر رات میں جب رات ایک دم بڑھ جاتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں تو بلائیں پھیل جاتی ہیں۔ پھر آدمی اگر بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتا ہے تو بلاؤں میں گرتا ہے اور پریشانیاں اٹھاتا ہے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت فرمائی کہ اس وقت بلائیں منتشر ہوتی ہیں۔ یا رات جو دروازہ کھلا چھوڑ دے یا بغیر بسم اللہ پڑھے دروازے بند کرے کہ شیطان اسے کھول سکتا ہے، اور جب بسم اللہ پڑھ کر داہنا پاؤں مکان میں رکھے تو شیطان کے ساتھ آیا تھا باہر رہ جاتا ہے، اور جب بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرے تو اس کے کھولنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ یہ سب بے برکتی کے اسباب ہیں جو میں گنا رہا ہوں۔ یا کھانے پینے کے برتن بسم اللہ کہہ کر نہ ڈھانکے کہ بلائیں اترتی اور خراب کر دیتی ہیں، پھر وہ طعام اور مشروب بیماریاں لاتے ہیں۔ اس میں طعام کے بجائے بعام لکھ گیا ہے اور وہ ہمارے میں تو نہیں آتا ہے، لہٰذا معاف فرمائیں۔ یا بچے کو مغرب کے وقت باہر نکالے کہ اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں، یا کھانے سے فارغ ہو کر بے ہاتھ دھوئے سو رہے کہ شیطان چاٹتا ہے اور معاذ اللہ برس یعنی سفید داغ کا باعث ہوتا ہے۔ یا غسل خانے میں پیشاب کرے کہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یا چھجے کے قریب سوئے یعنی چھپر کے ورونی کے نیچے چاہے سو جائے دیہات وغیرہ میں، یا اس چھت پر کہ جس پر ریلنگ نہ ہو کہ گرنے کا احتمال ہے، یا عورت سے ہم بستری کے وقت بسم اللہ نہ کہے کہ شیطان شریک ہو جاتا ہے اور اپنا عضو خاص اس کے عضو کے ساتھ داخل کرتا ہے، جس کے باعث بچہ انسان و شیطان دونوں کے نطفے سے بنتا اور پھر برا تخم برا ہی پھیلاتا ہے۔ یا کھانا بغیر بسم اللہ کے کھائے کہ شیطان ساتھ کھاتا ہے، اور جو کھانا چند مسلمانوں کو کفایت کرتا ایک ہی کے کھانے میں فنا ہو جاتا ہے۔ یا زمین کے سوراخوں میں پیشاب کرے کہ کبھی سانپ وغیرہ جانوروں کا گھر یا جن کا مکان ہوتا ہے۔ جن اکثر آدمی آصف زدہ ہو جاتا تو ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ ایسی جگہ پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یا رات میں بلاوجہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جن کا مکان ہوتا ہے اور وہ انسانوں کو ایذا دیتے ہیں۔ یا فاسقوں فاجروں بد مذہبوں کے پاس نشست و برخاست کرے، ان سے میل جول خلط ملط رکھے، ان سے مشورہ لے، ان پر اعتماد کرے کہ لوگوں کے نزدیک انہی میں شمار ہوگا، اور پھر محبت تو اپنا رنگ لاتی ہے کہ ان کا رنگ چڑھ جائے تو دین و ایمان کے رخصت ہونے یا قلبی بیماریوں کے پیدا ہونے کا خطرہ سامنے موجود، اور اگر بالفرض صحبت بد کے اثر سے بچا تو متہم و بدنام ضرور ہو جائے گا۔ اور مسئلہ مشہور ہے کہ بد اچھا بدنام برا، پھر عقیدے کی بدنامی عمل کی بدنامی سے بدرجہ بدتر۔ یہ اور اس قسم کے صدہا امور و آداب احادیث کریمہ میں معصور علماء اہل سنت کے فتاوی کتب میں مذکور ہیں۔ خدا توفیق دے اور جو یہاں ذکر کیے گئے وہی ذہن نشین رہیں تو رحمت خداوندی کو توجہ فرماتے اور برکتوں کے نزول میں کیا دیر لگتی ہے۔ رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے پیارے محبوب حضور سرور کائنات علیہ الف الف صلوات و تحیات کے صدقے ہم سب کی غربت اور تنگ دستی کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد ہم رزق میں ترقی اور خیر و برکت کا بہت ہی شاندار نسخہ آپ ذاتی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ان تمام باتوں کو سماعت فرمانے کے لیے اور اپنی غربت اور تنگ دستی دور فرمانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں نہیں کہتا کہ چینل کے سبسکرائب کرنے سے آپ مالدار بن جائیں گے، نہیں، میں ان اسباب کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جن اسباب پر عمل کر کے ہم اللہ کی خوشنودی اور اس کی رحمت و برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا میزبان دلشاد رضوی۔